اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ المہدی مؤلفہ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ عنہ سے دلچسپ اور معلوماتی انتخاب، مرسلہ لائق احمد طاہر مربی سلسلہ UK، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 29 فروری 2024۔ ہم ہر وقت اسی کے بلائے بولتے ہیں اور اسی کے چلائے چلتے ہیں اور اس کے بٹھائے بیٹھتے ہیں، غرض ہر ایک حرکت و سکون اسی سے اور اسی کے حکم سے ہے۔ حضرت مسیح موعود۔ تذکرۃ المہدی کا جتنی بار بھی مطالعہ کریں، ہر دفعہ اس سے ایک احمدی کو عجیب جلا حاصل ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق فائدہ حاصل کرتا ہے۔ افادہ احباب کے لیے چند انتخاب تقریباً اصل الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ احمدیت قبول کرنے سے قبل آپ قادیان میں حضرت امام حمام علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت سے مشرف ہوئے تو ایک دم افیون ترک کر دی۔ وہ افیون بھی مقدار سے زیادہ کھاتے تھے، ان کو کوئی نقصان نہ ہوا بلکہ اور زیادہ تندرست اور قوی ہو گئے۔ صفحہ نمبر 7۔ نمبر 2، حضرت پیر سراج الحق نعمانی لکھتے ہیں کہ رمضان شریف کا ذکر ہے کہ جب میرے دانتوں میں درد ہوا، حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب نو مسلم نے بہت دوائیں لگائیں اور کھلائیں، کچھ آرام نہ ہوا۔ جب سخت درد ہوا اور میری حالت درد سے متغیر ہوئی تو میں صبح ہی اٹھ کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے درد کو دیکھ کر آپ بےتاب سے ہو گئے اور صندوق کھول کر کونین کی شیشی نکالی اور اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کر جلدی جلدی گولی بنائی اور فرمایا منہ کھولو۔ میں نے کھولا تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے کونین کی گولی میرے منہ میں ڈال دی، فرمایا نکل جاؤ۔ میں نکل گیا، پھر پانی کا گلاس اپنے ہاتھ مبارک سے بھر کر لائے اور مجھے پلایا، پھر فرمایا کہ کونین ہر ایک بیماری کے دورہ کو روکنے والی ہے، خدا شفا دے۔ پس 2 منٹ کے بعد درد کو آرام آ گیا۔ پھر جو ایک دفعہ درد ہوا اور میں نے کونین کھائی، کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ تب میں نے جانا کہ حضرت اقدس علیہ السلام کے دست مبارک کی تاثیر تھی۔ صفحہ نمبر 10۔ نمبر 3، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجھے نزلہ زکام کی بہت شکایت تھی۔ 4 برس یا کچھ کم و بیش میں اس مرض میں مبتلا رہا۔ دودھ پینا، خوشبو سونگھنا میرے لیے زہر تھا۔ ایک روز بعد نماز عشاء مسجد مبارک کی چھت پر حضرت اقدس علیہ السلام تشریف رکھتے تھے اور سب احباب جیسے چاند کے 4 طرف ستارے کوئی شہ نشین پر اور کوئی نیچے اور دائیں اور بائیں بیٹھے تھے۔ آپ نے دودھ پینے کے لیے طلب کیا اور ایک گھونٹ دودھ پی کر گلاس کو میرے ہاتھ دے دیا اور فرمایا پی لو۔ میں نے عرض کیا کہ مجھ کو نزلہ اور زکام کی سخت شکایت ہے، میں نہیں پی سکتا، اگر کسی وقت پی لیتا ہوں تو مجھے زہر ہو جاتا ہے اور نزلہ بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا خیر پی بھی لو، کاہے کا زکام وکام۔ میں نے ادب سے انکار نہ کیا اور گلاس پی لیا۔ پھر مجھے اس کے بعد کبھی نزلہ نہیں ہوا، چاہے جتنا دودھ پیا اور جس وقت چاہا پیا۔ اور اس سے پہلے یہ حالت رہتی تھی کہ اگر قدرے قلیل بھی پی لیتا تو 15-20 روز تک نزلہ رہتا اور لکھنے پڑھنے سے بیکار ہو جاتا تھا، اور اب دودھ پی لیتا ہوں تو خدا کے فضل اور آپ کے پسخوردہ کی تاثیر سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ یہ حضرت اقدس کے پسخوردہ کی تاثیر تھی جو اب تک اس کا اثر ہے۔ صفحہ نمبر 10 اور 11۔ نمبر 4، شہر سہارنپور میں ایک حکیم صاحب کے ساتھ آپ کا مباحثہ ہوا۔ یہ حکیم صاحب مولویت میں بھی دم مارتے تھے اور ان کا سر منڈا اور گھٹا ہوا تھا۔ وہ میری صورت دیکھ کر بہت بگڑے اور کہنے لگے کہ کدھر سے آئے ہو عیسائی صاحب؟ میں نے کہا کہ میں قادیان سے آیا ہوں یہودی صاحب۔ انہوں نے کہا ہم یہودی کیسے ہوئے؟ میں نے کہا حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمن یہودی تھے، علاوہ اس کے ایک اور بین نشان تم میں نفاق کا موجود ہے،
اور وہ یہ ہے کہ تمہارا سر منڈا ہوا ہے، اور داڑھی منڈانا منافق کی ایک علامت ہے۔ اس کو سن کر وہ بہت درہم برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ سر منڈانا تو سنت ہے۔ میں نے کہا یہی تو کھلم کھلا علامت منافق ہے کہ چوری اور سینہ زوری۔ نفاق کی علامت کا نام سنت رکھنا؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت مولوی عالم، بلکہ مولوی رشید احمد گنگوہی بھی سر منڈاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مولویوں کا فعل سنت ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سنت ہے؟ ایک ملا بول اٹھے، اچھا صاحب تم ہی بتلاؤ کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ سر منڈانا منافق کی علامت ہے؟ میں نے کہا مشکات شریف اور صحیح بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ دین سے نکل جائیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی اس پر عمل نہیں کریں گے، نہ ان سے ملاقات کرنا چاہیے، نہ ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی شناخت اور علامت فرمائیے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیماہم التحلیق او التسبید، ان کی شناخت یہ ہے کہ ان کے سر کے بال منڈے ہوئے ہوں گے، داڑھی بھی اس میں شامل ہے۔ صفحہ 29 تا 32۔ نمبر 5، وجہ تصنیف نور الحق اور بلہ شاہ کا احوال۔ کتاب نور الحق جو حضرت اقدس علیہ السلام نے لکھی ہے، اس کے لکھنے کی یہ وجہ پیش آئی کہ ایک دفعہ میں سرساوا میں تھا کہ پادری عماد الدین امرتسری ہماری ملاقات کے لیے سرساوا آیا اور توزین الاقوال اور تعلیم محمدی اور 2 کتاب اپنی تشریف لایا۔ مجھے یہ کتابیں اسلامی رد میں پڑھ کر سخت رنج ہوا۔ میں نے توزین الاقوال کتاب مذکور پلندہ کر کے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دی۔ پھر 15-16 روز کے بعد میں خود حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اقدس نے بعد السلام و مصافحہ فرمایا کہ پادری عماد الدین کی کتاب جو آپ نے بھیجی تھی رکھی ہے۔ ہاتھ میں کتاب لی اور باہر مکان کے تشریف لائے۔ اتنے میں جناب چودھری منشی رستم علی صاحب مرحوم کورٹ انسپکٹر یکا میں آ گئے۔ حضرت اقدس ان کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور اس کتاب عماد الدین کا ذکر فرمایا۔ منشی صاحب، میں نے عرض کیا کہ میں بھی وہ کتاب لایا ہوں۔ کتاب کے دیکھنے اور پڑھنے سے مجھ کو بہت رنج ہوا ہے کہ پادری عماد الدین نے وہ باتیں لکھی ہیں جو اسلام سے ان کو کوئی تعلق اور لگاؤ نہیں، صرف افتراء اور بہتان سے پر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت اسی کتاب میں عماد الدین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ولی نہیں ہوا، ہاں ایک شخص کو سنا ہے کہ بلے شاہ قصور میں ہوا ہے۔ اس کی کافیاں سننے اور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو کوئی چیز نہیں سمجھتا ہے اور برے لفظوں سے یاد کرتا ہے اور شراب اور اباحت کو پسند کرتا ہے اور اسلام کی جا بجا کافیوں میں توہین کرتا ہے۔ آخر کار منشی صاحب مرحوم نے چند جگہ سے مضمون کتاب کا سنایا اور کچھ میں نے سنایا۔ پھر فرمایا کہ ہم اس کو اول سے آخر تک پڑھ کر کافی جواب لکھیں گے۔ صفحہ نمبر 45 تا 47۔ نمبر 6، مجھے ہمیشہ سے آپ سے محبت ہے اور میں دل سے تم کو دوست رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان دنوں لدھیانہ میں مقیم تھے۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب بھانسی سے لدھیانہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر آپ لکھتے ہیں حضرت اقدس علیہ السلام نے مجھے دور سے آتے ہوئے دیکھا اور ہنسے اور کھڑے ہو گئے اور 2-4 قدم آگے بڑھے اور مصافحہ کیا اور فرمایا اسباب کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نواب علی محمد خان صاحب جھجری کے مکان پر ہے۔ فرمایا ساتھ کیوں نہ لائے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لے آؤں گا۔ فرمایا کب آئے؟ میں نے عرض کیا کہ آج ہی حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا ٹھہرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ آمدن بارادت و رفتن باجازت، جب تک حضور کی خوشی ہوگی اور اجازت جانے کی نہیں ملے گی ٹھہروں گا۔ حضرت اقدس یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ پکڑے پکڑے بیٹھ گئے۔ فرمایا الحمدللہ آپ کو کوئی ابتلا نہیں آیا اور آپ اس وقت میں ثابت قدم رہے،
یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ خدا کے بھیجے کو اس کی آواز سنتے ہی قبول کر لیا اور فرمایا مجھے ہمیشہ سے آپ سے محبت ہے اور میں دل سے تم کو دوست رکھتا ہوں۔ صفحہ نمبر 68 اور 69۔ نمبر 7، میں آپ کی خدمت میں 3 ماہ رہا۔ اس زمانہ میں حضرت اقدس علیہ السلام سخت بیمار تھے اور نماز با جماعت کا اس حالت بیماری اور ضعف میں نہایت التزام رکھتے تھے۔ صفحہ نمبر 69۔ نمبر 8، اذان کی پابندی۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نماز با جماعت کی پابندی کے عنوان کے تحت تحریر فرماتے ہیں، میں 1882 سے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تب سے وفات کے کچھ ماہ پیشتر تک حاضر خدمت رہا۔ ہمیشہ نماز با جماعت کا حضرت کو پابند پایا، اور جب حضرت اقدس علیہ السلام نماز پڑھتے، خواہ مسجد میں یا مکان میں یا جنگل میں، اذان ضرور کہلواتے۔ حالانکہ لدھیانہ میں جس مکان میں حضرت کا قیام تھا اس کے قریب ہی مسجد تھی اور اس مسجد میں برابر اذان ہوتی تھی، لیکن پھر بھی آپ اذان نماز کے وقت دلوا دیتے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت مسجد میں اذان ہوتی ہے اور اس کی برابر آواز یہاں اس مکان میں پہنچتی ہے، وہی اذان کافی ہے؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، اذان ضرور دو، جہاں نماز وہاں اذان ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 70۔ نمبر 9، اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی حکمت۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اذان کے وقت کانوں میں انگلیاں کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا، اس میں حکمت یہ ہے کہ کان میں انگلی دینے سے آواز کو قوت ہو جاتی ہے۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اذان بغیر کانوں میں انگلی دیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت بلال کی آواز میں آپ نے ضعف پایا تو فرمایا، بلال کانوں میں انگلی دے کر اذان کہو۔ سو بلال نے ایسا کیا تو آواز میں قوت پیدا ہوگی اور ضعف جاتا رہا۔ پھر یہ فعل حسب فرمودہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنت ٹھہر گیا۔ اور پھر فرمایا کہ اکثر گویوں اور کلامتوں کو دیکھا گیا ہوگا کہ وہ گانے کے وقت جو اونچی اور بلند آواز اٹھاتے ہیں تو کان پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ آواز کی کمزوری جاتی رہے اور قوت پیدا ہو جائے۔ یہ کہہ کر اور میری طرف دیکھ کر ہنسے، شاید اس واسطے ہنسے کہ میں اس زمانے میں قوالی سنا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 70۔ نمبر 10، میر عباس علی صاحب کا اعتراض اور حضور علیہ السلام کا جواب۔ ایک روز عباس علی نے کہا کہ آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں اور مخالفوں کی نسبت ایسے الفاظ کہتے ہیں کہ جن سے ان کی پردہ دری ہوتی ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ حق بات تو کہی جاتی ہے، اس میں اگر کسی کی پردہ دری ہو تو ہم کیا کریں؟ ہم پر اللہ تعالیٰ کی 2 قسم کی وحی ہوتی ہے، ایک خفی اور دوسری جلی۔ جلی وحی تو وہ ہے جو صاف صاف الفاظ میں ہوتی ہے، اور دوسری وحی خفی وہ ہے جو ہر وقت ہوتی ہے، جس سے ہمارا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، بات کرنا، ہم ہر وقت اسی کے بلائے بولتے ہیں اور اسی کے چلائے چلتے ہیں اور اس کے بٹھائے بیٹھتے ہیں۔ غرض ہر ایک حرکت و سکون اسی سے اور اسی کے حکم سے ہے۔ صفحہ نمبر 72۔ نمبر 11، نواب علی محمد خان مرحوم لدھیانوی موصوف حکمت اور تصوف میں اور علوم شرعیہ میں ید طولہ رکھتے تھے، اور خصوصاً تصوف میں ایسی معرفت رکھتے تھے کہ میں نے سینکڑوں درویش صوفی دیکھے مگر یہ معلومات اور یہ دستگاہ نہیں دیکھی۔ نواب صاحب اہل اللہ کے بڑے معتقد تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق جام باز تھے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے۔ حضرت اقدس علیہ السلام سے اعلیٰ درجہ کا عشق تھا اور پورا اعتقاد رکھتے تھے۔ نواب صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ جو بات میں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی میں دیکھی وہ کسی میں نہیں دیکھی۔ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی شخص ہے تو یہی ہے۔ اس کی تحریر میں نور و ہدایت، اس کے کلام میں، اس کے چہرہ میں نور ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے نواب صاحب کی نماز جنازہ اپنے مکان پر پڑھی اور دعائے مغفرت و رحمت بہت کی۔ صفحہ نمبر 72 تا 75۔ نمبر 12، 2 زرد چادروں کی تعبیر۔ لدھیانہ میں قیام کا ذکر ہے۔
ان دنوں جناب شہزادہ عبد المجید صاحب امامت کرایا کرتے تھے اور حضرت اقدس علیہ السلام نہایت کمزور، نحیف اور ضعیف ہو رہے تھے۔ رنگ آپ کا ایسا زرد تھا کہ جیسے ہلدی میں کپڑا رنگا ہوتا ہے، اور دوران درد سر اور پیشاب کی کثرت تھی۔ اس ضعف و ناتوانی اور شدت مرض میں بھی نماز با جماعت ادا کرتے، اور جب مردانہ مکان سے زنانہ میں تشریف لے جاتے تو ایک آدمی ساتھ ہوتا تھا کہ کبھی راستہ میں باعث دوران درد سر چکر کھا کر گر نہ پڑے۔ اکثر ذوب سے پسینہ پسینہ ہو جاتے، لیکن تقریر اور تحریر کے وقت خدا جانے کہاں سے طاقت آ جاتی تھی اور دماغ میں قوت اور آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی تھی۔ یہ سب روح القدس کی تائید تھی۔ ایک اور بالا ہستی تھی جو یہ کام ایسے ضعیف اور ناتواں انسان سے لے رہی تھی۔ حدیث دمشقی جو صحیح مسلم میں آیا ہے کہ مسیح موعود زرد رنگ کپڑوں میں نزول فرمائے گا، اور جب وہ نیچی گردن کرے گا تو قطرات موتی کے دانوں جیسے اس کے چہرے سے گریں گے، یعنی وہ بیمار ہوگا اور اس قدر نکیح اور ضعیف ہوگا کہ پسینہ کے قطرے باعث ضعف اس کے چہرے سے ٹپکیں گے، اور جب وہ منہ اوپر اٹھائے گا تو اس کے چہرہ سے نور نمایاں ہوگا، اور کافر اس کے سانس سے مریں گے، یعنی اوپر منہ کرنے سے توجہ اللہ اور دعا کا مطلب ہے، اور سانس سے کافروں کا مرنا اس کے کلمات طیبات ہیں کہ اس کی دلائل بینہ اور براہین ساطعہ سے مطلب ہے، سو ایسا ہی ہوا۔ صفحہ نمبر 70 و 71۔ نمبر 13، میاں جان محمد مرحوم و مغفور قادیانی کی وفات۔ جنازہ کی نماز میں جو حضرت اقدس علیہ السلام پڑھاتے تھے، سبحان اللہ کیسی عمدہ اور باقاعدہ موافق سنت پڑھاتے تھے۔ سینکڑوں دفعہ آپ کو جنازہ حاضر و غائب پڑھانے اور آپ کے پیچھے پڑھنے کا اس خاکسار کو اتفاق ہوا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میاں جان محمد مرحوم و مغفور قادیانی فوت ہو گئے تو حضور علیہ السلام جنازہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ یہ مرحوم آپ کے معتقدوں اور عاشقوں اور فدائیوں میں سے تھا۔ الغرض جب مرحوم کا جنازہ قبرستان میں گیا تو حضرت اقدس علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور خود امام ہوئے۔ نماز میں اتنی دیر لگی کہ ہمارے مقتدیوں کے کھڑے کھڑے پیر دکھنے لگے اور ہاتھ باندھے باندھے درد کرنے لگے۔ اوروں کی تو میں کہتا نہیں کہ ان پر کیا گزری، لیکن میں اپنی کہتا ہوں کہ میرا حال کھڑے کھڑے بگڑ گیا، اور یوں بگڑا کہ کبھی ایسا موقع مجھے پیش نہیں آیا، کیونکہ ہم نے تو 2 منٹ میں نماز جنازہ ختم ہوتے دیکھی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر نماز میں لگی کہ تھک گئے، حضور کا کیا حال ہوا ہوگا، یعنی آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ حضرت اقدس علیہ السلام، ہمیں تھکنے سے کیا تعلق، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اس پر اس مرحوم کے لیے مغفرت مانگتے تھے۔ مانگنے والا بھی کبھی تھکا کرتا ہے، جو مانگنے سے تھک جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے، ہم مانگنے والے اور وہ دینے والا، پھر تھکنا کیسا؟ جس سے ذرا سے بھی امید ہوتی ہے وہاں سائل ڈٹ جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 76 تا 78۔